اور مدرس ہیں اس مسجد کے جنہوں نے تلاوت کلام فرمائی ہے، بہت ہی پیاری تلاوت فرمائی، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ ہمارے معزز مہمان قاری سیف اللہ خالد صاحب جو بہت بڑے جلیت عالم دین ہیں ماشاءاللہ، شاید آپ میں سے کافی لوگوں کو یاد ہوگا، آج سے پہلے غالباً 4-5 سال یا 6 سال، مجھے بھی وہ ڈیٹ تاریخ یاد نہیں ہے وہ پوری، مدرسے چکنڈے تشریف لائے تھے اور بڑا ہی جامع اور بڑا پیارا خطاب فرمایا۔ اکثر آپ کو یاد ہوگا ان کی سرائکی اور ملتانی بڑی میٹھی اور پیاری آواز اور گفتگو ہے، اور اپنے ان کے والد محترم بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کا مشہور عربی میں خطبہ جو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ان کے خطبے کے اقتباسات جس میں توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بہت عمدہ اور پیارے جملے ہیں جو یہ ادا کرتے ہیں۔ میں آج بھی ان سے درخواست کروں گا کہ وہ خطبہ بھی ہمیں کچھ سنائیں اور فکر آخرت کے موضوع پر بہترین نصیحتیں فرمائیں جو ہمارے کام آئیں اور ہماری زندگی میں جو تبدیلی لائیں۔ اللہ پاک احکم الحاکمین جو طویل سفر کر کے تشریف لائے، ہمارے پاس امتحانہ سفر کرنا اور یہاں پہنچنا، بیان کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ
داعيا شاهدا محمدا سراجا منيرا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا محمدا أنورنا وأجدرنا وأخطرنا محمدا آلانا وأولانا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما فاضلا محمدا إمامنا وإمام الحسن والجمال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا إماما أكملا محمدا إماما أجملا محمدا إماما أطهرا محمدا رحمة كاملة عاملة ناصبة على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد ساداتنا عباداتنا شرافاتنا کراماتنا اماماتنا اناباتنا محمدا ذا علم وحلم محمدا ذا عزم ونظم ورسم وجسم محمدا ذا جسيم وكريم ورحيم وبحر أميم ودر يتيم محمدا ذا حسب ونسب وكسب وجسد وذا روح وفتوح ووضوح محمدا ذا وضاحة وصباحة وملاحة وإمامة وإنابة وقيادة وسيادة محمدا ذا حجة ذا سنة ذا أسوة ذا قدوة ذا أروة محمدا إمامنا وإمام اليول والمال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد الفكر والفقر محمدا سيدنا وسيد الهنين والبدر محمدا سيدنا وسيد الصبر والشكر محمدا سيدنا وسيد العشاء والفجر محمدا سيدنا وسيد الصداقة والشرافة والإمامة والإنابة والقيادة والسيادة محمدا إماما كاملا محمدا رحمة عاملة عادلة ناصبة على الخلق عند الله
نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا كاملا أكملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا حسينا أحسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا أحسنا من خدين وأذنين ومن كبين وكتفين وأسدين ومرفقين وذراعين ورزقين وإبهامين سبابتين شهادتين خنصرين بنصرين محمدا كاملا أكملا من سنعين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين وكعبين ورجلين وحالين ودارين محمدا إمامنا وإمام القبلتين محمدا إمامنا وإمام الحرمين محمدا إمامنا وإمام الهجرتين محمدا إمامنا وإمام الثقلين محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا من رأس وحسن وكتف وكيف وجمة ولمة وغفرة وزفرة وأسرة ونصرة ويسرى محمدا حسينا كاملا أكملا من لسان وبيان وشان وعنوان وقرآن وفرقان وتبيان وعلم وعرفان محمدا حسينا أحسنا من ستر وأذكار من فكر وأفكار من دور وأدوار من دور وأدوار من ليل ونهار محمدا كاملا أكملا على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سا جمال محمدا سا كمال محمدا سا جمال وجلال وكمال وإكمال وانتصال ومثال وارتجال وانتقال محمدا كاملا أكملا من قول وقال من حال وحال من أحوال من إجمال محمدا كاملا أكملا من تقرير وتحرير وتبشير وتنذير وتعسير وتدبير وتقدير محمدا كاملا أكملا من تنزيل وتعميل وترتيل محمدا كاملا أكملا من إسمة ومعصوم من قسمة ومتسوم من نظم ومنظوم من علم ومعلوم من بيت وبيوت محمدا كاملا أكملا من جلسة وجلوس محمدا هو نبيه وصفيه محمدا هو دليله وخليله محمدا عبده ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله
وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب مل کے درشتی پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على كمال محمد يوم محمد وآل محمد. اللهم صل على اسم محمد جسم محمد رسم محمد نظم محمد عزم محمد. اللهم صل على محمد صل على حسب محمد نسب محمد قصب محمد جسد محمد. اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه. انتہائی معزز محترم اہل علم علماء کرام قراء اعظام سننے والے ذی وقار اہل علاقہ میرے معززین محترم بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں. اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک اللہ ارحم الراحمین مینوں اور آپ سب نو زندگی دے آخری سانس تک اعمال صالحہ نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سنا سانو برے اعمال کرو بری سوچ کرو بری فکر کرو برے کردار و گفتار کرو. اللہ سونا سانو بھی ساری اولاداں نو بھی گھر والے نو بھی محفوظ فرمائے. اللہ جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے جس نے قبضہ قدرت کے اندر کائنات کا ذرہ ذرہ ہے اس دی بارگاہ دے اندر یہ التجا دعا درخواست تمنا ہے کہ اللہ ساری دنیا بھی بہتر بنا دے ساری آخرت بھی بہتر بنا دے. سانو دونوں جہانوں دے شر کو محفوظ فرما. میرے دوستوں اور بھائیوں عموماً طور تے اکثر بیشتر طور تے تساں فکر آخرت دے عنوان تے ہر مکتب فکر دے کولو تساں اس عنوان تے گفتگو سن دے ہو. ایک ہے آخرت. دنیا کائنات دے تقریباً جس کا بھی تعلق جس مذہب نہ ہو بد مذہب نہ ہو لا مذہب نہ ہو تحریہ نہ ہو جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں ہندو ہے یہودی ہے مجوسی ہے جو بھی ہے سکھ ہے ہر جس کا بھی تعلق کسی بھی مذہب نال ہے اس کا عقیدہ ہے کہ موت تو بعد زندگی ہے. یہ سب کا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد موت بھی آنی ہے. اس وچ بھی دنیا کائنات تے کسی کا بھی اختلاف نہیں.
ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف کسی مذہب کا، ہر آمن والے نے جانا ہے، جو بنیا ہے اس نے ٹوٹنا ہے۔ حضرات اس میں تو کوئی شک نہیں۔ فکر آخرت کا مقصد اور منشا کیا ہے، کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ مرنا بھی ہے، میدان معاشر بھی آنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ فکر آخرت کا منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت دن قیامت دے بھی ہر قسم کی ذلت کو بچا کے اللہ عزت و آبرو والی زندگی نصیب فرمائے۔ فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ دن قیامت کی ذلت کو، دن قیامت کی رسوائی کو میں بچ جاؤں، ورنہ دن قیامت بھی آئے گا، حساب و کتاب بھی ہوئے گا، پل صراط تو گزرنا بھی ہوئے گا، میزان بھی ہوئے گا، نامہ اعمال بھی ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا نامہ اعمال میں دائیں ہاتھ چ مل گیا، جس نو نامہ اعمال بائیں ہاتھ چ مل گیا، یہ پہلی نشانی ہے کہ یہ بندہ آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس کا زندگی کا آخرت کا ایک ایک سانس اس واسطے دشوار ہوئے گا۔ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ چ مل گیا، یہ سمجھ لو کہ اس کا ایک ایک سانس ہمیشہ واسطے عذاب نہ گزرے گا، کہ کبھی خوشی نہیں دیکھے گا۔ دوسری صورت، دوسرا مقام، میدان معاشر کے اندر جدو میزان لگے گا، نامہ اعمال تولیا جائے گا، والوزن یومئذ الحق، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی زندگی کے اعمال کو تولیا جائے گا۔ اس دن نامہ اعمال جس کا نیکیاں دا بھلائیاں دا ہلکا ہو گیا، گناہ والا پڑا اس کا بھاری ہو گیا، اس کی زندگی دے دنیا دے کردار اللہ کی نافرمانی نال گزرے ہون گے۔ جس کا نامہ اعمال گناہ دا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ بھی زندگی، اپنی زندگی آخرت کے اندر کبھی خوشی دا ایک سانس بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ تیسرا موقع ہے کہ پل صراط تو گزرنا۔ حضرات جڑا آدمی پل صراط تو گزر گیا وہ کامیاب ہے، اور جس کو پل صراط تو گزرنا پار لنگھنا نصیب نہ ہویا، اس کے واسطے ہمیشہ کی ذلت اور جہنم ہے۔ سوال یہ ہے کہ نامہ اعمال کیسے دائیں ہاتھ ملے گا؟ میری بولی سمجھ آتی بھی تو؟ نامہ اعمال کیسے دائیں ہاتھ ملے گا؟ میزان کے اندر اعمال اور نیکیاں کا پلڑا بھاری کیسے ہوگا؟ تیسری چیز کہ پل صراط تو جو 500 سال کی مسافت ہے، بال تو زیادہ باریک ہے، تلوار تو زیادہ تیز ہے۔ نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا پل صراط کے بارے، آپ نے فرمایا الجسر، وہ تو پھسلنے کی جگہ ہے، تلکن کی جگہ ہے، پھسلنے کی جگہ ہے۔ اس پل صراط تو گزرنا آسان کیسے ہوتا ہے؟ ترائے مرحلے میں، پہلا کہ اللہ رب العزت سرنامہ اعمال دائیں ہاتھ دے اندر، دوسرا مرحلہ کہ میزان اور تول دے اندر اللہ ساریاں نیکیاں کو پاوزن بنا دے، تیسرا مرحلہ کہ پل صراط جو جہنم دے منہ تے بچھائی گئی ہے، اس پل صراط تو اللہ گزرنا آسان فرما دے۔ حضرات جو میں قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن سے ساری کائنات کو اکٹھا کریں گے، اور وہ دن اکٹھے ہوگا ہے، کوئی ایک فرد بھی میدان معاشر کے اندر غائب نہیں ہوگا۔ جو دنیا پہ آیا سارا جو بھی دنیا تے آیا وہ میدان معاشر کے حاضر ہوگا، ایک بھی غیر حاضر۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اگلے
سنی ہے اس کے غور کرنا ہے. فکر آخرت کا عنوان ہے نا. اگلی بات کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک ایسا دن ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. علماء بیٹھے نے. اللہ فرماتا ہے وہ دن ہے ہار جیت کا. وہ دن ہے آیا ہے ذرا تصور کرنا. اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ میدان معاشر کے اندر ساری دنیا اکٹھی ہوگی, سب کا رزلٹ نکلے گا, سب کا نتیجہ نکالا جائے گا. ذالک یوم التغابن, اور دن ہے ہار اور جیت کا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں کا اعلان ہوئے گا کہ اج یہ میدان معاشر کے اندر کامیاب نے. کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جنہوں کا اعلان ہوئے گا کہ ایک بندہ اپنی بازی ہار چکا ہے, یہ ناکام ہے. حضرات میدان معاشر کے اندر جس کی جیت کا اعلان ہوئے گا, دنیا کے بندہ جیت گیا ہے نا, دنیا کے جیت گیا ہے, پارٹی کسی کا بھی ہے جیت گیا ہے, خوشی ہے. یہ سجن اس کے دوست کندھیاں تے بٹھا کے تے اپنے گھر لے جاندے, دفتر لے جاندے, نعرے مار رہے ہیں. ایک کندھیاں تے جا کے ایم پی اے صاحب جیت گئے نے, ایم این اے صاحب جیت گئے نے, چیئرمین صاحب جیت گئے نے. انہوں تے ہماری دے دوست کندھیاں تے جا کے تے بڑی خوشی نال لے کے جا رہے ہیں. دن قیامت تے جو جیت جائے گا نا, توجہ کرنا, جو جیت جائے گا میدان معاشر کے اندر, جس کی جیت کا اعلان ہوئے گا وہ نشانی کیا ہوگی. اس میں سب تو پہلے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ کے اندر دیتا جائے. یہ نشانی ہوگی کہ بندہ میدان معاشر کے اندر جیت گیا ہے. اور جو میدان معاشر کے اندر جیت جائے گا نا, اس میں دوست اور یار اس کے حوالی کندھے تے نہیں اٹھان گے. تتلقاہم الملائکہ, اس میں فرشتے اپنے کندھے تے اٹھا کے میدان معاشر کے اندر لے آن گے. اور اس کو مبارک دینے والا کوئی چوتھری نہیں ہوئے گا, اس کو مبارک دینے والا کوئی وڈیرا نہیں ہوئے گا, اس کو مبارک بات دینے والا کوئی نمبردار نہیں ہوئے گا. اور سنو رب کعبہ کی قسم, جس کی جیت کا میدان معاشر کے اندر اعلان ہوگا, اس کو خوشی کے کندھے پہ بٹھانے والے فرشتے ہوں گے. سلام علیکم طبتم, اس کو مبارک بات دینے والے اور سلامیاں دینے والے بھی رب کے فرشتے ہوں. کتنا خوش قسمت ہے. مبارکہ دینے پہلے فرشتے. اور جو ہار جائے گا, آخرت کی فکر کرنی ہے, جو ہار جائے گا, اتھے ہار جائے لوگ تسلیاں دیتے ہیں, بہنا تسلیاں, بھرا تسلی, پارٹی دے بندے, او یار دنیا دے جیت ہار ہوندی رہ جاتی, آج ہار گئے کل جیت جائے گا, آج یہ ہو گیا کل تیری پارٹی بڑھ جائے گی. اور سنو اللہ کی قسم, جو میدان معاشر کے اندر ہار گیا نا, اس کو کوئی بھی تسلی دینے والا, کوئی بھی, حتیٰ کہ باپ ہار جائے گا, بیٹا تسلی نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اور لوگوں اللہ کی قسم, اتھے کوئی ہار جائے کہ اس کو جوس پلانے ہیں, اس کو دودھ پلانے ہیں, اس کو تسلیاں دینے ہیں. میدان معاشر کے اندر جس کی ہار کا اعلان ہوئے گا, اور وہ تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. پانی منگے گا کہ اللہ کا قرآن اقدر اس کو کھول دو یا پانی دیتا جائے. جو جیت جائے گا فرشتے مبارکہ دیں گے, جو ہار جائے گا اس کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا, اس کی پیاس بجھانے واسطے اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا. حضرات اگلی بات سنیے, میدان معاشر کے اندر جیتے گا کون اور ہارے گا کون. اے ہے اصل فکر, یہ ہے اصل فکر آخرت, کہ میں نے اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہے کہ میدان معاشر کے اندر جیت کس کی ہوگی, میدان معاشر کے اندر ہارے گا کون. اور میں قرآن سنا ہوں تو تھکے تو نہیں پیٹھے, میں بھی قرآن نہیں شروع کیا, میں ایک بات سمجھا دیا. میدان معاشر کے اندر جیتے گا کون اور میدان معاشر کے اندر ہارے گا کون. اللہ اللہ, لوگوں سن لو, آخرت کی کامیابی کا انحصار دنیا تے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دن قیامت وہ جیتے گا,
جڑا دنیا تے ساڈے نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حمایت کرے گا، دن قیامت اس دی جیت کا اعلان کرے گا۔ پارٹیاں دنیا تے بھی بڑیاں نے، اللہ فرماتا ہے ساڈی پارٹی، ساڈا نمائندہ، ساڈا یار جس کو اساں زمین تے بھیجے اپنا نمائندہ بنا کے، میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کے اندر جہاں بھی علماء بیٹھے نے لفظ رسول آتا ہے، رسول کا معنی ہے قاصد نمائندہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں دنیا تے پارٹیاں بڑیاں ہو گیا، بڑیاں بڑیاں جماعتیں تے نمائندے ہوں گے، دنیا تے بھی تھڑے بڑے ہوں گے، ہر پارٹی نے تھڑے دا نمائندہ ہوئے گا، لیکن سنیے اللہ فرماتا ہے دنیا تے میرا بھی نمائندہ ہے جس کو میں کائنات کے اندر اپنا منشور دے کے بھیجیا ہے، میں اپنا منشور اور دستور دے کے بھیجیا ہے۔ سنو اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کامیابی اس کا مقدر ہوئے گی جو زمین کے ساتھ دستور کی حمایت کرے گا، ساتھ نمائندے مصطفیٰ کی حمایت کرے گا۔ آخرت اس کی بھی اندر ہوئے گی، کامیابی اس کو ملے گی جو زمین کے اللہ نے دستور کی حمایت کرتا ہے، رب دے نمائندے محمد رسول نے دی طرح کرتا ہے۔ اس واسطے ہندو دے قیامت کامیاب، بولو عیسائی کامیاب، یہودی کامیاب، کیوں؟ اس نے نہ رب دے دستور دی حمایت کی تھی، نہ رب دی پارٹی دے نمائندے محمد رسول نے دی حمایت کی۔ ذرا غور کرنا، کامیابی دا انحصار دن قیامت جیتے گا، کامیابی اس کو ملے گی، عزت اس کو ملے گی جو دنیا دیا پارٹیاں دے دستور کو چھوڑ کے، دنیا دیا جماعتوں دے نمائندے چھوڑ کے رب دے آسمانی دستور دی بھی حمایت کرتا ہے اور رب دے یار محمد رسول اللہ دی دھڑ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن دے اندر جان بجا اعلان کرتے ہیں لوگوں دن قیامت کامیابی فوز و فلاح اس کو ملے گی جو سادے دستور دی حمایت کرے گا، سادے محمد رسول اللہ نمائندے دی حمایت کرے گا۔ جو اللہ دے دستور دی حمایت نہیں کرتا، سن لو مسلمانوں، اللہ دے دستور کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے سنے محمد رسول اللہ تے شریعت نازل کیتی ہے، جو رسول اللہ تے نازل کیتی ہوئی شریعت دی حمایت نہیں کرتا ہے اور دن قیامت کبھی نہیں جیتے گا۔ جو رسول اللہ کے مقابلے کے اندر کسی اور کی دھڑ کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دن قیامت عزت اس کو ملے گی، کامیابی اس کا مقدر ہوئے گی جو دنیا کے اللہ کے نبی دی لائی ہوئی شریعت دستور خدا بندی کو بھی منتا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ یہی دعوت اہل حدیث کی ہے۔ اہل حدیث کا منشور یہ ہے کہ کامیابی چاہتے ہو، دن قیامت عزت چاہتے ہو، دن قیامت فوز و فلاح چاہتے ہو، تو لوگوں کامیابی کا راز صرف ہے کہ اللہ کے دستور کو تسلیم کیتا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے کی حمایت اور دھڑ کیتی ہے۔ آؤ قرآن سنو، کون کامیاب ہوگا؟ الذین آمنوا بہ، یہ قرآن مجید ہے۔ کاش کہ ایسا مسلمان ہو کے ایسا دعویٰ کرنے ہیں کہ ایسا مسلمان ہے، کلمہ پڑھے، سادہ دستور قرآن ہے، سادہ مرشد امام محمد رسول اللہ ہے، لیکن بدقسمتی ہے اج سادے وچ قرآن دی تعلیم بھی نہیں اور ایسا مرشد محمد رسول اللہ نو مرشد امام منن دے بعد ایسا رسول اللہ نال نسبت تک لاؤنی گوارا نہیں کرتے۔ آؤ میں تم آخرت کی فکر یاد دلانا چاہنا، کون کامیاب ہوگا؟ کوئی طرح، کوئی پارٹی، کوئی برادری نہیں، کامیابی کس کو ملے گی؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہ اللہ دا قرآن مولانا خلیل صاحب ایتھے تشریف لائے نہیں آج 2 کلو چینی لینے لے لو دھکے دے کے گوا کھڑن دے لیتے ہیں، قرآن سن لے تو مولوی پیچھے وہ موید کر دے گا۔ آؤ
قرآن سنو فالذین آمنوا به اللہ دا قرآن اللہ فرماتا ہے بندے جڑے میرے لائے ہوئے دستور شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آئے اے اقرار کر دیں اللہ جڑا دستور زندگی تو محمد رسول اللہ تے نادر کیتا نہ ہے اساں اس نو منن دے پئے فالذین آمنوا به وَأَزَّرُوهُ توجہ کرنا وَأَزَّرُوهُ اللہ فرمانے تے ساڑے یار محمد کی حمایت تے تھر کر دینا ہے اے اقرار کر دینا اللہ جتا بھی معاملہ آ جائے گا دنیا دے نمائندے اندہ ہے اللہ دو بانتا دو پارٹیاں دے نمائندے اندہ معاملہ آ جائے اے تیرا نمائندہ ہے محمد رسول اللہ ہے اے کسے اور پارٹی کا نمائندہ ہے اللہ سا اقرار کرنے وَأَزَّرُوهُ اساں تھارے تے حمایت کرنگے تے تیرے یار محمد رسول اللہ حتیٰ کہ سنو رب دا قرآن اللہ کا فرماتا ہے جدہ مقابلہ آ جانا تو دے درمیان کامیاب کون ہوئے گا جڑا سارے یار محمد رسول اللہ دی تھارے تے حمایت پہ کرندہ ہے اور کامیاب ہونا ہے حتیٰ کہ مقابلہ آ جانا ہے سنو میرے دوستو ایک پاسے بابا ہے ابا ہے دادا ہے برادری ہے ایک پاسے خاندان ہے دوسرے پاسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ فرماتا ہے مقابلہ آ گیا ہے ایک پاسے بابا خدا اے کام کرنا ہے برادری دیئے کام کرنا ہے براد دینے اے کام کرنا ہے پترہ دینے ابا اے کرنا ہے کہ اللہ کے رسول سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے نہیں اے کرنا ہے اللہ کا فرمانے خیال کر کامیابی کی میں ملے گی وَأَزَّرُوهُ اور حمایت کریں تے میرے یار محمد رسول اللہ نہیں کرنی ہے آؤ قرآن سے اللہ فرماندہ ہے میں صحابہ اکرام میں دنیا تے جنت دی ٹکٹاں کیسے دے چھوڑیاں میں دنیا تے رہنے صحابہ اکرام نو کامیابیاں دی ٹکٹاں کی میں دے چھوڑیاں نے انہوں نے دھار کی دی حمایت کی دی میرے یار محمد رسول اللہ دی حتیٰ کہ باپ چھوڑ دیتا ہے برادری چھوڑ دیتی ہے رشتے ناتے چھوڑ دیتے ہیں ہمیشہ حمایت کیتی ہے تے میرے یار محمد رسول اللہ نے کیتی ہے نا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ کامیابی
کامیابی کس نو تے قیامت ملے گی؟ کون ہے میدان محشر دے اندر جس دی عزت اللہ پہ کرندا ہے؟ وہ کون ہونا ہے جنوں عرش دی چھاں تلے اللہ نے بلاونا ہے؟ وہ کون ہونا ہے جنوں فرشتیاں نے موٹھیاں تے جا کے جنت وچ لے جانا ہے؟ اللہ پاک فرماندا میں یدی اللہ ورسولہ جڑا ساڈے دستور نوں منیندا ہے، ساڈے یار محمد رسول اللہ نو او دی تھڑ تے حمایت کریندا ہے، اللہ پاک فرمانے یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے خاندان دی بنیاد تے دے قیامت دے فیصلے نہیں کرنے۔ اللہ دی قسم ہے کتنی ذلت ہے جڑا اللہ دے نمائندے دی نہیں منیندا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹا ہے، آزر باپ ہے، تے نہیں حمایت کیتی اللہ دے نمائندے ابراہیم علیہ السلام دی۔ اج میدان معاشر لگا ہے، اٹھا بخاری شریف، اٹھا بخاری شریف، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ ویکھے ابراہیم علیہ السلام نے میرا باپ جہنم دے اندر جاندا پیا ہے، رو کے ابدن اللہ تیرا وعدہ ہا کہ میں تینوں رسوا نہیں کروں گا۔ اج لوگ کی آکھن گے پتر ابراہیم نبی ہے، اللہ دا لاڈلا ہے تے پیو جہنم دے اندر رہندا پیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دی وچوں دی شکل بنا دینی ہے، گوبر وچ لکھڑے ہویا ہونا ہے، ابراہیم علیہ السلام دے پیراں تلے پیا ہونا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا ابراہیم میرا دستور ہے، میں کامیابیاں تے قیامت دی اس نوں دیندا ہونا جڑا ساڈے نمائندے دی حمایت کریندا ہے، جڑا ساڈے یار دی حمایت نہ کرے۔ او تیرے پیغمبر دا باپ کیوں نہ ہوے، وچوں دی شکل بنا کے جہنم وچ سٹیا جا سکدا ہے، اونوں کدی عزت تے آبرو نصیب ہے۔ حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو، آخرت کی فکر کا مقصد یہ ہے کہ سانو کامیابی مل جائے، عزت ملے، آبرو ملے، میدان معاشر کی شدت کو بچ جائیے، دن قیامت حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے۔ وہ کیسے ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے یار محمد رسول اللہ کی تھاڑ کر، حمایت کر، میرے یار کی نصرت کر۔ حضرات کامیابی کیسے ملے گی؟ جو رسول اللہ کا وفادار نہیں، سنو اللہ کی قسم ہے دن قیامت دے اللہ اس کو کبھی عزت نہیں عطا کرے۔ اس واسطے کہ ساری کائنات نو زیادہ اللہ نے پیار کیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کیتا ہے۔ دن قیامت دے جس کو ذلت ملے گی نا، سنو اللہ کا ایک سوال ہے گا، دن قیامت دے جس کو ذلت ملنی ہے، فرشتے نے اگے دعا پہ کرنا، فرشتے ہو اللہ دا قرآن ہے، آخر ہے فرشتے ہو یارو رب کو دعا کرو جہنم تے نگران ہو، ایک دن تے ساڈے کو اللہ عذاب ڈال دے، ایک دن صرف۔ تے فرشتے نے کیا آخنا ہے؟ اللہ اللہ یہ دسو کہ تواڈے کو اللہ دے رسول کی نا، اللہ دے رسول نہیں آیا تواڈے کو، آیا پھر کیوں نہیں تساں حمایت کیتی، کیوں نہیں تھڑ کیتی اللہ دے رسول دی؟ سنو رب دا قرآن، کامیابی ہے تو اس دی جو رسول اللہ دی حمایت کرتا ہے، دن قیامت رسوائی اور ذلت ملے گی تو اس کو جو رسول اللہ دی مطلوبیت مخالفت کرتا ہے۔ اللہ دا قرآن سنو، اللہ اللہ میدان معاشر لگا کھڑا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا۔ جہنم دی طرف لے جا رہے ہیں، ہاں کہاں کے لے جا رہے ہیں، فرشتے کچھ دنوں جہنم دے دروازے تے آن والے ہو، اے دسو أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ
ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الذي قسم ایک جرم ہے اللہ پاک فرماندا ہے فرشتے جلے جہنم دے کول لے کے آئے پوچھ دے نو جہنم دے اندر آن والے آئے تو کیویں جہنم دے اندر آ گیا لم اولم یاتکم رسول من ربکم اللہ دا رسول کوئی نہیں آیا اللہ دا نمائندہ کوئی نہیں آیا اللہ رب العزت یار دی نمائندے دی گھر کیوں نہیں کیتی اکوا دا ہاں اللہ دا رسول دے آیا ہے پر میں رسول دی حمایت میں رسول دی مخالفت کرندہ رہ گیا ہے اج اہل حدیث یہ دعوت دیندہ مسلمانوں فکر کرو آخرت دی کی دے اجن ہو جائے اصل دھوکے دا شکار رہ جائیے میں مسلمان ہاں میں کلمہ پڑھن والا پر میں رسول اللہ دی مخالفت کرندے رہ جائیے اعمال دے اندر کردار دے اندر گفتار دے اندر عقیدے دے اندر نظریے دے اندر سوچ دے اندر حضرات صلوات جڑا اللہ دے رسول دی مخالفت کرندا ہے کدی جنت دی ہوا نہیں لے گا کدی اس نو دل قیامت دے کامیابیاں نہیں ملن گیاں اللہ دا قرآن اللہ فرماندا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللہ دی قسم ہے صحابہ نو کامیابیاں کیسے ملیاں نے او بھوکے ہن تاں محمد رسول اللہ دے وفادار انہاں وطن چھوڑیا پر محمد رسول اللہ نو نہیں چھوڑیا انہاں پیٹ تے پتھر بن لین پر رسول اللہ دی بات نو نہیں موڑیا حتیٰ کہ انہاں نو رشتہ دار آن کے گئے او کملے ہو تو محمد رسول اللہ کو ملدا کیے یہ پاک پیغمبر آپ پیٹ تے پتھر بدی کھڑے تو کھان دی کوئی شے نہیں ملدی تو پیون دی کوئی شے نہیں ملدی اور جداں نے محمد رسول اللہ دے دامن نال لگے تہاڈا کھانا تنگ ہو گیا پینا تنگ ہو گیا لباس تنگ ہو گئے اور میاں فکر و فاقہ دی حالت ہے مت بھی تساں محمد رسول اللہ دے نال لگے کھڑے ہو سنو صحابہ کرام دا جواب ہے عدل لیست طریق سوا طریق محمدی کامیابی لیست طریق سوا طریق محمدی فہی الصراط المستقیم لمن سلک من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یزغ عنہا ہلک اللہ اکبر ان دین محمدی کتابہ اقوی و اقوم قیلا لا تذکر الکتب السوال عنده اذا طلعت سبا فاتفر قندیلا کملے ہو تساں ویندے ہو دنیا والے اساں ویندے ہاں سنے محمد رسول اللہ والے سانوں تے ہک مسئلہ لگدا ہے کہ جڑا محمد رسول اللہ دے پیچھے ٹر پوندا ہے اونوں دنیا دی کامیابیاں ملدیاں نے اونوں آخرت وچ بھی عزت ملنی ہے جڑا محمد رسول اللہ دا وفادار ہے تے جے محمد رسول اللہ نو چھوڑ دیتا ہے اللہ دی قسم صدقہ چاچا میرے محمد رسول اللہ دا ہے اور میرے دوستو اسلام کروا دے ہو تو آب زمزم پی کے پلے ہے محمد رسول اللہ دا خاندان دا چاچا ہے قریشی خاندان دا ہے بیت اللہ دی چھانت لے کھیڑ کھیڑ کے جوان ہویا ہے بیت اللہ دے سہن دے اندر کھیڑ دا دے پلدہ رہ گیا ہے مگر محمد رسول اللہ دی تھا نہیں کی تھی اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے اللہ فرمانے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب جنہ محمد رسول اللہ دی وفاداری چکیتی ہے
اللہ قرآن نازل کر کے آتا ہے اور میرا یار محمد رسول اللہ اے ہن تا غلام توجہ کرے آئے ہن تا نوکر ہن تا غلام ہے انہاں دے وجود تے پورا کرتا ہی کوئی نہیں نہ ہے انہاں دے میاں بھکھے پانے بے وطن ہے نہیں پر جنہاں تے محمد دے نال پیار چکیتا میرا یارا مینوں اتنے چنگے لگدے پے اتنے مینوں پیارے لگدے پے او آپ نو قرآن سنو اللہ پاک فرماتا ہے واسطر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ومن پیغمبر لا تعدونا عنهم اور جد جیوی میرا یارا کائنات سردارا میں تا تیرے چہرے دی عزت اتنی کیتی ہے 1000 سال دا گناہگار کیوں نہ ہوئے میرا دشمن کیوں نہ چلتا پہ ہوئے اور میرا دشمن کیوں نہ ہوئے میاں پھر بھی جن پیار تے محبت نال تے محمد دے چہرے تے ایک واری چلے کے میں زندگی دے گناہ تے کلمہ پھیر دیتا ہوں میں اس تے رحمت لازم چکرتا ہوں پر جنہ ساری کائنات نو چھوڑ کے تے محمد دے وفادار بن گئے نہیں ہو میرا یارا تے مصطفیٰ نو تے میرا تعدوینا کانو میں اور اتنے کامیاب ہو گئے اتنے میرے رحمت دے میرے آ گئے کہ تے مصطفیٰ اتنا مارے کمزورا غریبوں میں بیٹھا ہوئے یہ دنیا دا کوئی بادشاہ بھی آمنے انہاں دے چہرے تو نگاہ ہٹا کے انہاں وال ویکھے میں رب نو اے بات گوارا نہیں ہے کیوں اس واسطے ہو میرا یارا میں کامیابی اب دی دین دے اس واسطے کہ تے محمد رسول اللہ دے وفادار نے تیرے پیچھے چلن والے نے حتیٰ کہ وہ موت سامنے نظر آندی کھڑی ہے ماتریا دیکھنے نے نہج الذین بایعوا محمدا سامنے موت نظر آندی کھڑی ہے ہتھیار بھی کوئی نہیں تلوار بھی کوئی نہیں انہاں دے کرونے ذات سرا بھی کوئی نہیں وجود تے بدن تے کرتا ہی کوئی نہیں کھجور دی چھڑیاں چا کے کھڑے ہوئے نے اگوں تلواراں نظر آندیاں پیاں نے اگوں ہتھیار نظر آندے پے نے مگر تیرے وفادار کتنے نہیں ہو میرا یارا مطلب بھجن دی بجائے کہ آدھے پے نے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اور سنیا مطلب سمجھے بے جو تلواراں بھیر کے نظر سائیں سارے وجود تے چیترے تے ہو سکتے ہیں پر تے محمد رسول اللہ نو چھوڑ کے سجاون والے کوئی نہیں اکو تو اللہ دا قرآن نازل ہوا ہے اللہ پاک فرمانے لو میرا سونا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ کائنات مرشد اعظم محمد رسول اللہ میں دنیا دے نام پہ کرنا میری رحمت دے برتن جدت محمد دے اندے لانگا اپنی رحمت دی بارش جدت مصطفیٰ دے کرنگا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار میں دنیا دے پیغام پہ دینا جنہیں رحمت محمد دے کرنگا انجھے محمد دے یارہ دے صحابہ دے کرنگا ایک کامیابیاں کیوں ملی انہوں کہ ساری کائنات نو چھوڑ دیتا ہے محمد رسول اللہ نو چھوڑیا اللہ پاک فرمانے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون دل کی امت کی کامیابی دا انحصار صرف اور صرف اللہ دے رسول دی حمایت یاد رکھ لو جس نے رسول اللہ دی حمایت کی تھی اللہ فرماتا ہے میں اس کو کامیابیاں دنیا تے عطا کر چھوڑی اور جس نے اللہ دے رسول دی حمایت نہیں کی تھی خانے کعبے وچ آبے زمزم نال پلن والا بھی جہنم دا بالن تے بن سکتا ہے کبھی میدان معاشرت دے اندر عزت دی زندگی نہیں پا سکتا اے ٹھنڈے دل نال سوچو
اللہ دی حمایت کے اندر ملے گی. ایک اہل حدیث ہوئے اپنے آپ کو اہل حدیث آ کے رسول اللہ دی نہ منے. اہل حدیث نہیں میں تھیاں دے حق کھا جانا, میں تھیاں دی وراثت نہیں دے رہا. ہاں میں اہل حدیث, میں اہل حدیث ہوں, میں حلال حرام دی تمیز نہیں کرتا, میں رفع یدین نال نماز پڑھنا ہاں, میں دکان تے 100 جھوٹ بولنا ہاں, میں اونچی امین کرنا ہاں, پیروں نال پیر ملانا ہاں, تے میں دھوکھا دہی دا کاروبار کرنا ہاں, میں دنیا کائنات نو دسنا کہ میں سینے تے ہاتھ بننے والا محابی ہاں, میرا سارا کاروبار سود ہے. اور سن لو رب کعبہ دی قسم, اہل حدیث مسجد دا امام ہوئے, اہل حدیث مسجد دا صدر ہوئے, اہل حدیث مسجد دا خادم ہوئے, جو رسول اللہ دا وفادار نہیں کبھی جنت دا حقدار. جنت اس میں ملے گی, کامیابی اس میں ملے گی جو دنیا دے رسول اللہ دا ہمدرد ہے, رسول اللہ دا وفادار ہے. اجے سب پارٹیاں پالیاں نے, جماعتاں پالیاں نے, گروہ بندیاں پالیاں نے, میں فلاں دا مرید ہاں, میں فلاں دا مرید ہاں. وہ لوگوں سن لو دنیا تے پیری مریدی دے سکے چل سکتے ہیں, لیکن قیامت کامیابی اور ناکامی دا انحصار ہے تو محمد رسول اللہ دی حمایت دے اندر. رسول اللہ دی حمایت ہوئے گی, رسول اللہ دی تھار ہوئے گی تو پھر کامیابی ہے. اور قرآن سنو تھکے تو نہیں بیٹھے, دیکھ لیا بھائی کل مولوی صاحب نے آپ کو تو آج تک نہ توبہ کر, اس مولوی نہیں سکتے رکھی تے خشک تقریر, نہ ناتا نہ نجمہ نہ دوڑے نہ کرامتا. میرے ذمہ مضمون ہے تو سانا ہے فکر آخرت, میں تو یہ دسنا نا کہ آخرت کامیابی کس کو ملتی ہے. اللہ اللہ سنیے قرآن, اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس, اللہ اللہ قرآن ہے قرآن, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. یہ دستور ہے اللہ کا. اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ فرماتا ہے سونا ہے قل یا ایھا الناس, اعلان کرو میرا یارا کائنات سردارا, اللہ دی قسم ساری کائنات اگلے پچھلے مل جان, اللہ دی کائنات دے اندر سب تو زیادہ عزت والا ہے محمد رسول اللہ, اکرم الاولین محمد رسول اللہ, اکرم الاولین والآخرین محمد رسول اللہ, رحمت للعالمین محمد رسول اللہ, قائد المرسلین محمد رسول اللہ, امام المرسلین محمد رسول اللہ, ساری کائنات کے خاتم النبیین محمد رسول اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے قل, اعلان کرو میرا پاک پیغمبر اعلان کرے قل یا ایھا الناس, اور ساری کائنات کے لوگوں سنو میں محمد اعلان سنو قل یا ایھا الناس. اللہ پاک فرماتا ہے سونا قل, انہوں آپ اعلان کرے, ادھر تو اعلان کریں تو سے میں ارشد قرآن نازل کر کے اقسام وکیل ہی یار پہ, اور لوگوں میرا محمد جلا اعلان پہ کریں دے, میں محمد ہوتھاں ہلایا دی قسم نے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے, میرے یار محمد ہوتھاں میں جو نکلی ہے کوئی گل غلط نہیں ہو سکتی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا. لوگوں اعلان سن لو میں آج تو بعد اللہ دا رسول ہاں, اللہ دا سنیہ چاہ کے آیا, اللہ دا پیغام نہیں وجہ ساری کائنات انسانیت واسطے میرے کو اللہ دا پیغام ہے, اللہ دا کیا پیغام ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا
کائنات دے حکم میرا چل جائے الذی لہ ملک السماوات والارض اسمان تے زمین دا مالک میں ہاں تے جدا مالک اللہ ہے ود کائنات دے حکم بھی اللہ دا چلدا ہے اللہ دا حکم مننا ہے اللہ دا حکم چلدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے یہی کائنات نو پیغام دیتا ہے اللہ دا کہ تساں اللہ دے بندے ہو اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے اللہ دے نوکر ہو اللہ دے غلام ہو عبد ہو بندے ہو اس واسطے تساں انجے کرنا ہے کہ مالک دا حکم ہونا ہے تساں اس دے پابند ہو اللہ نے جویں تانوں زندگی گزارن واسطے قانون تے دستور شریعت دینا ہے تساں پابند ہو اس واسطے کہ تساں نوکر ہو وہ ساری کائنات دا شہنشاہ مطلق ہے الذی لہ ملک السماوات والارض لا ساری کائنات تے حکم کس دا چلنا ہے تیرے تے میرے تے حکم کس دا چلنا ہے اللہ پاک فرماندا جویں میں آکھاں انجے زندگی گزار اس دستور دا نام شریعت ہے یہ پیغام اللہ دے رسول لے کے آیا ہے اللہ پاک فرمانے فالذین اللہ پاک فرمانے لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون آخری بات سمجھنا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی علماء بیٹھے نے اللہ رب العزت نے ترائے مقام دسن سونے محمد رسول اللہ دے میرے محمد کی حیثیت کیا ہے اللہ پاک فرمانے پہلی چیز ہے فآمنوا باللہ ورسولہ میرا محمد جو کچھ بھی آخدا پہ ہو میرا رسول ہے میرا پیغام لے کے آیا زبان محمد دیئے پیغام میرا ہے ہاتھ میرے محمد نے مضمون میرا ہے حرکت مصطفیٰ دے ہوٹھا دیئے شریعت دستور میرا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ پہلی حیثیت میرے محمد دیئے ہے میرا رسول ہے میرا پیغام لیا والا ہے دعا فرمایا النبی میرا محمد میرا پیغام بھی لیا والا ہے النبی جڑیاں خبراں دیندا ہے وہ اپنی طرفوں نہیں دیندا میری طرفوں دیندا رسول بھی میرا نبی بھی میرا تے اگلی گل سنو اللہ پاک فرماتا ہے الأمی شاگرد بھی میرا آئے آئے ایمان نال دسو ٹھنڈے دل نال سوچو او ہستی جڑا رب دا نمائندہ نبی جو بھی خبر تے اطلاع دیتا ہے وہ اپنی طرفوں نہیں رب دی طرفوں دیتا ہے تیسری اللہ فرماتا ہے الأمی وہ میرا شاگرد ہے میرا پڑھایا ہوا ہے میں محمد دا استاد ہاں میرا شاگرد ہے کائنات دے اندر ایمانداری نال دسو ایک رب دا پڑھایا ہوا ہے ایک مخلوق دا پڑھایا ہوا ہے ایک رب دا شاگرد ہے ایک بندے دا شاگرد ہے ایک رب دی درسگاہ تے رب کولوں پڑھدا پیا ہے ایک مخلوق کولوں پڑھدا پیا ہے میں تانوں رب دا واسطہ دے کے آنا دوویں برابر ہو سکتے ٹھنڈے دل نال سوچو اللہ فرمائے میرا محمد رسول ہے میرا پیغام لے گیا النبی جو بھی اطلاع دینا ہے جو بھی خبر دینا ہے وہ خوشی دی دے غمی دی دے بشیر بن کے دے نذیر بن کے دے وہ میری طرفوں ہوگی اپنی طرفوں نہیں ہوگی دوسری چیز ہے جو کچھ آتھا کھلا ہے جو کچھ سنائندہ کھلا ہے الأمی وہ میرے کو پڑھے ہے میرا شاگرد ہے تے ایمان نال دسو جڑا رب دے رسول دی نہیں منیندا رب دے نبی دی نہیں منیندا رب دے شاگرد دی نہیں منیندا تے قیامت کامیاب ہو ٹھنڈے دل نال سوچو میرے بھائیو آؤ اج اپنی زندگیاں رسول اللہ دے طریقے
آؤ کامیابی کا راز یہ ہے کہ ساری زندگی رسول اللہ کے اقوال افعال کے مطابق ہوئے. اچھا ساتھ اہل حدیث ہیں، کیسی ساری زندگی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل حدیث ہیں، حدیث مننے ہیں، منی حدیث حسن نہیں منتے ایسا. اللہ کے رسول فرمایا لا يدخل الجنت نمام. سورہ زبان میں پیغمبر ہے، آسمان میں سورج میں نور ہو سکتا ہے، میرے محمد کی زبان میں جو نکلے ہوئے جملہ غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا لا يدخل الجنت نمام. لوگوں جو چغل خور ہے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. جیسا اہل حدیث ہے، سارے گھر کے اندر لڑائیاں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ پانچ پالاں دیا ماواں نوں طلاق ہوئی، وچ کیا ہے؟ نو تے سستی لڑائی ہوئی، تو چغل خوری کسی نے کیتی ہے. بھرا نے بھرا نال لڑایا، اصل بات کیا ہے کہ کسی نے چغل خوری کیتی ہے. بھرا بھرا دے جنازے تو الگ ہویا، نتیجہ کیوں نکلے ہے؟ کسی نے چغل خوری کیتی ہے، ایک دوسرے کو لڑایا ہے، اور نو سس وچ لڑائی ہوئی، بھراواں وچ لڑائی ہوئی، برادری وچ لڑائی ہوئی، رشتے ٹوٹے، دنیا کائنات دے اپنے پھٹے. وجہ کیسی؟ کسی نے چغل خوری کیتی ہے. اللہ کے رسول فرمایا لا يدخل الجنت نمام. اور چغل خور کبھی جنت کے اندر نہیں جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اساں مننی ہے. اج ساری رشتے دے اندر تلخ حقیقت کیوں آئیاں؟ اج رشتے کیوں ٹوٹے؟ بھرا دے گھر رشتہ ہے، اساں دوسرے دے گھر والے تلاش کرنے ہیں. بہن دے گھر رشتہ ہے، اساں مولوی جو مولانا صاحب کوئی رشتے تے ویکھ دیو اچھا جیا، اور تیرے دے گھر بہن دے اندر بھی رشتہ موجود ہے، تیرے بھراواں دے کول رشتہ موجود ہے. اساں کی ہے دفع کرو انہاں نوں، ساڈی انہاں نال بندی. ہائے ہائے اللہ کی قسم، اللہ کے رسول فرمایا لا يدخل الجنت قاطع. بخاری شریف ہے. رشتہ داریاں کو توڑنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں داخل. ٹھنڈے دل نال سوچو، آخرت کی فکر کرنی ہے تو مصطفیٰ کا غلام بننا ہوئے گا، پھر رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، پھر خواہش نفس کو چھوڑنا ہوئے گا، پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، پھر دنیا کے ہر معاملے سے رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہوئے گا، رسول اللہ کی حمایت کرنی. چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑنے ہیں، بد زبانیاں کرنے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے ہیں. بات چھوٹی ہوتی ہے، بگڑ کیسے جاتی ہے؟ غلط زبان میں استعمال کیتا ہے. سنو اللہ کے رسول فرمایا لا يدخل الجنت الجواز والجازری. میرے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، اساں اہل حدیث ہیں. اللہ کے رسول فرمایا لوگو لا يدخل الجنت الجواز والجازری. بد زبان بد مزاج جنت کے اندر نہیں جا. ٹھنڈے دل نہ سوچو. تے ساڈا مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ اینٹ کا جواب بولو، اینٹ کا جواب. تے میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آئے اللہ دی قسم، آپ نے فرمایا ایمان آؤ نبی دی باتاں سنو. اللہ دی قسم سسا صرف رسمی مسلمان ہے، کوئی دیوبندی ہے اپنی رسم وچ کھڑا ہے. اہل حدیث ہے تے وہ جڑا انہاں نوں سکھا دیتا گیا نماز دا طریقہ بات سمجھیا نہ دی. اللہ کے نبی دی حدیث ہے الایمان. کامیاب کون ہوئے گا؟ جو رسول اللہ کی حمایت کرے گا. الایمان الصبر والسماحہ. الایمان الصبر والسماحہ. اج دنیا کیوں اجڑی؟ اج ترقیاں کیوں پیدا ہوئیاں؟ اج عدالتاں دی دھیاں بہناں کیوں گئیاں؟ اللہ دی قسم اج طلاقاں دی شرح کیوں بڑھ گئی؟ اساں رسول اللہ دی بات نہیں منی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الایمان الصبر والسماحہ. ایمان صبر اور فراخ دلی کا نام. ایمان صبر اور فراخ دلی کا نام ہے. ایمان نہ دسو اگر مرد عورت کے درمیان کوئی ترقی ہوگی، اگر عورت زیادتی کر بیٹھی ہے، کوئی لفظ اس کے منہ میں جو غلط نکل گیا ہے، فرمایا الایمان والصبر. ایمان صبر کا نام ہے. اگر یہ میاں تھوڑا جہا صبر چکر، تھوڑا جہا کیا کرتا ہے؟ صبر چکر ہے. السماح فراخ دلی تو کام لیتا ہے. طلاق ہوئے گی. ٹھنڈے دل نہ سوچو. تے جے مرد دی زبان وچ کوئی گل نکل گئی ہے تے عورت صبر چ کردی ہے، فراخ دلی دا نام لیندی ہے، اے فورن پیکے نوں فون آئے فورن پیکے نوں فون نہیں کردی. کدی گھر اجڑے تو اج کیوں گھر اجڑ رہے ہیں؟ اج جس عدالت کے اندر 20 جج موجود ہیں، 16 کے پاس فیملی کیس ہے. صرف اور صرف کیوں رشتے ٹوٹے؟ کیوں پڑوسی کے دشمن بنے؟ کیوں برادری کنارا پہ؟ اس واسطے کہ سب مسلمانوں نے رسول اللہ کی بات کو نظر انداز کیتا ہے. صرف اس
نبی کا نام. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اج میں اپنے آپ کے گریبان چھان کے دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا سب تو کامل مومن، سب تو کامل مومن، یعنی فرمایا تسبیح پڑھنے والا، یعنی فرمایا وظیفے کرنے والا، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. سب تو کامل ایمان ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے. وَأَلْتَفَهُمْ بِأَهْلِهِ. یہ بھی تو رسول اللہ دی حدیث ہے. دن قیامت کیسے اللہ کے رسول کے سامنے جاؤں گے جب سارا کردار سارے نامہ اعمال کے اندر تلخیاں ہوں گی کہ ایسا رسول اللہ کی ہر رہنمائی کو نظر انداز کیتا ہے. الطفهم بأهله. آئے ہے اللہ کی قسم شوہر اس سے عمل کرنا ہے. الطفهم بأهله. اللہ کے نبی نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے نرم رویہ اختیار کرے. آج ایسا چھوٹی چھوٹی گلاں دے یکدم غصے جا کے 3 طلاقاں دے دیتیاں تو پھر مولویاں دے پیچھے گئے تے مولویاں نے اجاڑ کے سانو حلالے دے پیچھے چلا دیتا. اس طرح حیران ہو گئی. چھوٹی جی بات تو تلخ نتیجہ کتنا نکلے. اور عورت نے کیا فرمایا؟ مردوں کے الطفهم بأهله. اپنے گھر والے نال نرم اور اپنی گھر والی نال نرم رویہ اختیار کر. تم تو تیز نہیں ہونا ہے، جذبات کے اندر نہیں آنا ہے. پھر دیکھ گھر کیسے آباد ہوتا ہے. اور عورت نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى امرأة لم تشكر لزوجها. اللہ اس عورت کی طرف کبھی پیار اور محبت کی نگاہ نال نہیں دیکھے گا. اللہ نے سخت غصہ ہوگا اس عورت پہ. اور سنو جس دیہاڑے اللہ رب العزت جس عورت پہ غصے ہوگا جنت کیسے جائے گی جب رب ناراض ہے. ہمیں کون بد نصیب عورت ہے جس کی طرف رب پیار محبت کی نگاہ نہیں دیکھے گا. لم تشکر لزوجها یعنی اپنے شوہر کی شکر گزاری نہیں کرتی. آج تھوڑی جی اگر تلخی ہو گئی نا اس نے آکے جی میں نے 5 سوٹ لینے میرے بھرا دی شادی ہے منگنی دا سوٹ وکھرا ہو سی تے رات مہندی دی رات دا جوڑا وکھرا ہو سی تے پھر برات والے دیہاڑے دا جوڑا وکھرا ہو سی تے پھر اگے جدا مقلاوا لین جانا ہو جوڑا وکھرا ہو سی ولیمے والا وکھرا ہو سی تے جے مرد آکھے بی بی میں کھائی بڑی ہے کہ فلانے دی اماں تیرا ہاتھ ہولا رکھ تے آکھدی ہے میں تے جدوں دی آئی ہاں تیرے گھر ایک دن سکھ دا نہیں. لم تشکر لزوجها اپنے شوہر کی شکر گزاری نہیں کرتی. دن کے اندر کما کما کے مزدوریاں کر کے محنت نال پتہ نہیں کتنی گرمی کے اندر کتنی منزلوں سے اٹا لے کے جاتا کھلوتا ہے کتنی منزلوں سے جا کے ایک پیر میں کھلوتا ہے کبھی ٹوٹ بھی سکتی ہے. کبھی دیکھی کتنے لوگ لائن مین اپنے اولاد کی خاطر بجلی تے انہوں نے کھمبیاں تے اگ لگ گئی کس واسطے اولاد کی خاطر اور گھر آئے پسینے کی حالت کے اندر تے عورت اپنے تو ساری شے پوری نہیں کی تھی. میں تے تیرے گھر آمد تو بجائے میں مر جاتی تے چنگی سی. میں تے کسی جگہ تے ایج ہو جاتی تیرے گھر میں ایک دن سکھ نہیں ویکھیا. اللہ کے نبی فرمایا عورت کبھی دن کے امت اللہ کی رضا اور رحمت کی حقدار نہیں بنتی. آؤ آخرت کی اگر فکر ہے کہ ایسا کامیاب زندگی گزاری ہے ایک اصول ہے کہ دنیا کے رسول اللہ کی حمایتی بن جاؤ رسول اللہ کے وفادار بن جاؤ. اللہ رب العزت مینوں اور آپ سب کو رسول اکرم دا وفادار بنائے تابعدار بنائے جانشین بنائے اور موت کے بعد اساں سارے نو اللہ اپنی سہی جنت دا حقدار بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی عبداللہ صاحب اور جو زندگی نہیں تھا 27 نو آپ نے بیان کر اللہ بھائی عبداللہ صاحب جو بہت ہی پیارے تھوڑے نمازی سن میں انہوں نے تصویر دیکھی ہے. اللہ رب العزت انہوں نے جنات فردوس نصیب فرمائے. انہوں واسطے بھی دیگر کئی احباب جو اس قریب زمانے کے اندر بہت ساری فوتگیاں ہوئی ہیں انہوں واسطے بھی بیماروں واسطے بھی رمضان المبارک کی رات ہے. اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی فرمانے نے اللہ رب العزت رات نو ہاتھ پھیلانا لے یستوبا. اللہ کے نبی رات نو ہاتھ پھیلاندے نے کہ جڑا بندہ صبح مسیء النہار سارا دن گناہ کرتا ہے
اللہ کے نبی دی مسلم شریف دی حدیث ہے اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے آئے دے گناہگار آ میرے کو مانگ توبہ کر میں تیرے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں اللہ کے نبی دی حدیث ہے اور دن نو اللہ رب العزت ہاتھ پھیلائے نے اور رات ایک تاریکیاں وچ گناہ کرنے والے آ میں تیرے گناہ کو معاف کر دیواں اور اللہ کے نبی نے فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها جب تک سورج مغرب کی طرف طلوع نہیں ہوگا اللہ اس وقت تک ہر گناہگار واسطے اپنا رحمت کا ہاتھ پھیلا کے بیٹھا آئے میرے کو توبہ کرے میں تے زندگی دے گناہ معاف کر تو میرے بھائیو اپنے واسطے بھی انہاں مسلماناں واسطے بیماراں واسطے دعا کرو اللہ رب العزت اساں سارے دی دعا نو اپنی بارگاہ دے اندر ساڈے واسطے بھی اور ساڈے مسلماناں واسطے بھی قبول فرمائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات اللهم يا ستار فاستر عوراتنا وعورات المسلمين والمسلمات اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرض المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اے پروردگار اے ارحم الراحمین اے عرش عظیم دے مالک اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان بیمار ہیں اللہ تیری رحمت کا واسطے سب نو صحت و تندرستی عطا فرما سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر جہاں کہیں کوئی بیمار ہے لاچار ہے مصیبت زدہ ہے پریشان حال ہے دکھی ہے اللہ سب دے دکھ پریشانیاں نو دور فرما دے سب دی مصیبتاں نو دور فرما دے یا اللہ سب نو خوشیاں والی زندگی نصیب فرما غماں کو پریشانیاں کو اللہ سب نو محفوظ فرما اے الہ العالمین سانو صحت والی تندرستی والی ایمان دی سلامتی والی زندگی نصیب فرما اے اللہ جتنے مسلمان مرد اور بچے بچیاں فوت ہو گئے بھائی عبد الوحید سمیت اللہ سب دی مغفرت فرما اللہ سب دی زندگی دے گناہ معاف فرما دے اللہ سب مسلمانوں دیاں نیکیاں اللہ انہاں دے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اے الہ العالمین سب مسلمانوں اللہ انہاں دیاں خطاواں معاف فرما کے انہاں جنات فردوس کا حقدار بنا دے انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما دے تا حد نگاہ وسیع فرما دے اے اللہ انہوں بھی اور سانوں بھی موت دے بعد سونے مصطفیٰ دے حوض کوثر دے پانی دا حقدار بنا دے امام الانبیاء دی شفاعت دا حقدار بنا دے اے اللہ جو فوت ہو گئے اللہ انہوں دی مغفرت فرما اللہ سا زندہ ہیں اللہ ساری موت ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما موت دے وقت ساری زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے اے الہ العالمین اے اللہ جو بے اولاد نے انہوں نیک اور سہل اولاد عطا فرما یا اللہ جنہوں اولاد دیتی ہی اللہ انہوں نے اولادوں نیک بنا سہل بنا ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا ماں باپ دا فرما بردار بنا اے اللہ جنہاں گھراں دے اندر بچیاں جوان نے اللہ انہوں نے اچھے اور نیک رشتوں کا انتظام فرما اے اللہ سنو اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما سارے سینے نو حسد کرو بغض کرو اناد کرو کینے کرو تکبر و غرور کرو اللہ پاک و صاف بنا دے اے الہ العالمین اے الہ العالمین سنو اتفاق و اتحاد عطا فرما ایک دوسرے دے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سنو صراط مستقیم تے چلتے رہن کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ
جنہ بھائیاں نے بھائی شریف صاحب نے جنہ نے بھی اج دی اس محفل کا انتظام کیتا ہے اے اللہ انہاں دے اموال دے اندر برکتاں فرما اے اللہ انہاں دے گھراں دے اندر برکتاں فرما یا اللہ انہاں نوں نیکی دی توفیق عطا فرما پوری سوچ پوری فکر پورے اعمال کو انہاں نوں انہاں دے خاندان نوں محفوظ فرما اے اللہ جو بھائی اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ تیرے اس ماہ رمضان دی عزت و احترام دے نال اللہ روزے رکھ رہے ہیں رات کا قیام کر رہے ہیں اللہ سارے سارے دے اعمال نو قبول فرما اے اللہ ساریاں نیکیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں نیکیاں نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ زندگی اعمال صالحہ نال گزارن دی توفیق عطا فرما خاتمہ ایمان تے فرما اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتہ سارے ساتھی باہر تشریف رکھو چاہے دا ساتھی انتظام کیتا ہے سارے آباد تشریف رکھو